بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زوجہ کو فرما بردار بنانے کا وظیفہ تو ہے، لیکن خبردار اس وظیفے کا آپ کی زوجہ کو پتہ نہ چلے۔ 21 دن کا وظیفہ ہے، اس کے بعد ساری زندگی آرام سے گزرے گی۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ کی بیوی آپ کی بات نہیں مانتی یا ہر بات میں ضد کرتی ہے اور آپ کی ہر بات میں اس سے لڑائی ہو جاتی ہے، آپ کوئی کام کہہ دیں اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے، یا جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا موڈ پہلے سے ہی آف دیکھتے ہیں، اور آپ کی زندگی عذاب بن گئی ہے اور آپ طرح طرح کے حربے کر کے تنگ آ گئے ہیں، تو آپ نے بالکل صحیح ویڈیو چلائی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بھی ہے کہ عورت کی کجی کو سختی سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصیت قبول کرو، اس لیے کہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے جو ٹیڑھی ہے، اور سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس پسلی میں ہے جو اوپر کی ہے، لہٰذا اگر تم پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ بیٹھو گے، اور اگر پسلی کو اپنے حال پر چھوڑ دو تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کبھی عورت کے ساتھ سختی سے بات نہیں کرنی، چاہے آپ نے کوئی بھی بات منوانی ہو، آپ نے ہمیشہ نرمی سے ہی بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، آپ نے کام ہی ایسا کرنا ہے کہ آپ کو اس کے ٹیڑھے پن کا فائدہ حاصل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی اصل اور بنیاد یعنی اس کی ماں حوا، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے تمہارے لیے کسی ایک راہ پر ہرگز سیدھی نہیں ہوگی، لہٰذا اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن ہی کی حالت میں فائدہ اٹھا لو، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا کہ تم اسے توڑ ڈالو گے، اور اس کا توڑنا طلاق دینا ہے۔ آپ جتنی زیادہ سختی کرتے جاؤ گے تو نوبت طلاق تک پہنچ جائے گی۔ بیوی کے ساتھ بات کرنے کا اور اس سے اپنی بات منوانے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ نرمی سے بات کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اس وظیفے کو بھی کرتے رہنا ہے جو میں آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ وظیفہ نہایت ہی آسان، بہت ہی زیادہ ہے، اس کو آپ چلتے پھرتے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں جس وقت آپ گھر پہ ہوں اس وقت آپ اس وظیفہ کو کریں، کیونکہ اس وظیفہ کے اثرات آپ کو گھر پر چاہیے، تو اس وظیفہ کیا گھر پر کرنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو کریں۔ آپ چلتے پھرتے، اوپر جاتے، نیچے آتے اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ بس یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی بیوی کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ سب سے پہلے تو آپ نے ہر عمل کی طرح اس عمل سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ انسانوں کو کچھ روپیہ پیسہ دے دیں یا جانوروں کو کوئی گوشت وغیرہ ڈال دیں۔ صرف صدقہ کرنے سے ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ازدواجی زندگی میں لطف آنا شروع ہو گیا ہے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی یہی ویڈیو روک کر سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو کے بالکل نیچے سبسکرائب کا بٹن موجود ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 تسبیح یا ولیوں کی کرنی ہے۔ حصول حب اولیاء اور نافرمان بیوی کی اصلاح کے لیے یا ولیوں کا وظیفہ انتہائی مجرب اور مقبول ہے۔ یا ولیوں پڑھنے کے بے شمار فوائد و تاثیرات ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یا ولیوں پڑھنے کا یہ ہے کہ اس وظیفہ کی برکت سے بیوی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اگر بیوی نافرمان ہے اور آپ کا جھگڑا رہتا ہے، گھریلو تعلقات خراب ہو رہے ہیں، تو اس سے بہتر عمل آپ کو نہیں مل سکتا۔ تسبیح کرنے کے بعد
آپ نے 3 مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا سا، آسان اور بہت ہی سادہ سا وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ یہ وظیفہ میری آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے دوسرے لوگوں تک بھی اس وظیفے کو پہنچانا ہے، اور ہمارے چینل پہ ایسے ہی بے شمار وظیفے شیئر کیے جاتے ہیں۔ ہمارے چینل کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ جو گھریلو معاملات میں تعطل کا شکار ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بس آپ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو معمول بنا لیں، اور جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا تعلق زوجہ کے ساتھ غلط فہمی کا شکار ہو رہا ہے، آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ اجازت عام ہے۔ اس وظیفہ کے کرنے کے 3 دن کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے کہ آپ کی بیوی کے اندر بے پناہ تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ آپ کی ہر جائز بات ماننے کے لیے تیار رہے گی، اور آپ سے ذکر کرے گی کہ مجھے کام کہا کریں۔ وہ آپ کی اتنی فرما بردار ہو جائے گی کہ آپ کو یقین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا اور مارنا بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح بد دلی سے نہ مارے اور پھر دن کے آخری حصے میں اس سے جمع کرے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ایک شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح مارتا ہے، حالانکہ نہیں سوچتا کہ شاید وہ اسی دن کے آخری حصہ میں اس سے ہم بستر ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریح خارج ہونے پر ہنسنے والوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس چیز پر کیوں ہنستا ہے جس کو وہ خود بھی کرتا ہے۔ اور ویسے بھی عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی نظر میں اس عورت کی کوئی خصلت اور عادت ناپسندیدہ ہوگی تو کوئی دوسری خصلت اور عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ مجھ ناچیز کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں برکت کے طور پر لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ حافظ۔